اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ائمہ ہدا علیہم السلام میں سے ایک نہایت ہی مقام و منزلت کا مالک امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ امام علیہ السلام آسمان امامت و ولایت کے 5ویں ستارے اور آپ کا اسم مبارک محمد اور آپ کی ولادت یکم رجب سن 57 ہجری کو شہر مقدس مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام اور مادر گرامی امام حسن مجتبیٰ کی دختر نیک اختر فاطمہ تھی، لہٰذا آپ پہلے امام معصوم تھے کہ جن کے والدین ہر دو فاطمی و علوی تھے۔ سن 95 ہجری میں اپنے والد کی شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ خلافت الہیہ کے عظیم اس منصب پر فائز ہوئے اور 19 سال اور چند مہینے اس عظیم مقام پر اس امت کی امامت اور رہنمائی فرماتے رہے۔ آخرکار سن 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری کو ہشام بن عبد الملک ملعون کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ امام علیہ السلام کی تاریخ زندگی کو یاد رکھنے کے لیے 57 جمع 57 اگر کریں گے تو تاریخ ولادت بھی 57 ہجری، پھر اس پہ 57 جمع کریں گے تو 114 ہجری، اور آپ کی کل عمر بھی 57 ہجری ہے۔ آپ شہید ہوئے 57 سال کے بعد اور قبرستان بقیع میں دفن ہوئے۔ برادران و خواہران کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کے فضائل و مناقب بے انتہا ہے، لیکن برادران اہل سنت کے اکابر علماء اور ائمہ علم حدیث کی نگاہ میں امام علیہ السلام کے فضیلت اور منقبت کے بارے میں مختصر جھلک۔ عبداللہ ابن عطا جو امام باقر علیہ السلام کے ہم عصر بھی تھا، وہ امام باقر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں: ما رأيت العلماء عند احد اصغر علما منهم عند ابی جعفر۔ میں نے بزرگ علماء اور دانشمندوں کو ابو جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام کے سامنے بہت ہی عام انسانوں کی طرح پایا، یعنی امام کی علمی اور کمالات کی اس عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ بزرگوار لکھتے ہیں: میں نے خود دیکھا تھا کہ حکم بن عتیبہ جو اہل سنت کے بہت بڑا معروف محدث ہے، ابو جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام کے سامنے ایک چھوٹے شاگرد کی طرح لگتا تھا۔ اسی طرح عطار نیشاپوری جس کے تاریخ وفات 627 ہجری ہے، اہل سنت کے ادیب، شاعر اور عرفانی ذوق رکھنے والا عالم دین ہے، وہ امام علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں: امام محمد باقر حجت خدا، رسول خدا کی اولاد میں سے ہے اور علی کے اولاد میں سے، جو صاحب ظاہر و باطن ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام کے بارے میں مزید لکھتے ہیں: امام باقر علیہ السلام علوم میں دقیق و لطیف کے عالم تھے اور ان کی بہت سی کرامات بھی مشہور ہیں۔ پھر آخر میں یہ دعا کرتے ہیں: پروردگارا ہمیں کل قیامت کے دن امام علیہ السلام امام باقر علیہ السلام کے ساتھ محشور کرے۔ تو یہ برادران اہل سنت کے بہت بزرگ عالم دین گزرا ہے۔ اسی طرح ابن ابی الحدید معتزلی جس کی تاریخ وفات 655 ہجری ہے، اہل سنت کا یہ بزرگ عالم دین امام باقر علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں: هو سید فقہاء الحجاز ومنه ومن ابنه جعفر تعلم الناس الفقه وهو الملقب بالباقر باقر العلم لقبه به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام باقر علیہ السلام حجاز کے بزرگ فقہاء اور دین شناس کے سید و سردار تھے، اور امام باقر اور امام باقر علیہ السلام کے فرزند بزرگوار امام جعفر علیہ السلام سے لوگوں نے دین سیکھا ہے۔ امام باقر کا لقب باقر ہے کیونکہ باقر العلم ہے، یعنی باقر العلوم تھے، اور یہ لقب بھی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام باقر علیہ السلام کو دیا ہے۔ تو امام باقر علیہ السلام کے بارے میں محی الدین نووی یہ اہل سنت کے بہت بزرگ حدیث شناس اکابرین میں سے شمار ہوتے ہیں۔ یہ امام باقر علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں: محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم القرشی
الہاشمی المدنی ابو جعفر المعروف بالباقر سمی بذلك۔ امام باقر علیہ السلام کے القاب مبارکہ میں سے ایک لقب باقر ہے، اور باقر کہنے کی وجہ یہ ہے لأنه بقر العلم ای شقہ فعرف اصلہ وعلم خفیہ، یعنی کیونکہ انہوں نے علم کے خزانوں میں شگاف کیا تھا اور وہ اصل علم کے ظاہر و باطن سے آگاہ تھے، لہذا امام علیہ السلام کو باقر العلوم کہتے ہیں۔ اسی طرح ابن خلکان، یہ بھی برادران اہل سنت کے بزرگان میں شمار ہوتے ہیں، جس کی تاریخ وفات 681 ہجری ہے، یہ لکھتے ہیں محمد الباقر ابو جعفر محمد ابن زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین الملقب الباقر۔ امام باقر علیہ السلام کا لقب باقر ہے، احد الائمہ اثنی عشر، 12 ائمہ میں سے ایک امام ہے فی اعتقاد الامامیہ۔ پھر کہتے ہیں کان الباقر عالما سیدا کبیرا وانما قیل له الباقر لانه تبقر فی العلم ای توسع۔ امام باقر علیہ السلام ایک عالم تھے، بزرگوار تھے، اور ان کو باقر کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے علم میں وسعت ایجاد کی تھی، یعنی علم کو شگافتہ کر کے لوگوں کے لیے پیش کیا تھا۔ علمی اعتبار سے امام علیہ السلام کے کمالات اور بزرگی کو ابن خلکان اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح علامہ رازی محمد ابن ابی بکر ابن عبد القادر رازی، جس کی تاریخ وفات 721 ہجری ہے، امام علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں تبقر یعنی التوسع فی العلم ومنہ محمد الباقر۔ دیکھیں یہ لغت کی کتاب ہے، حتیٰ لغت کی کتاب میں بھی بقرہ اور تبقرہ کا ترجمہ کرتے وقت یہ علماء امام باقر علیہ السلام کا اسم مبارک اور لقب مبارک کو ذکر کرتے ہیں، کیونکہ امام کو باقر لقب رکھا ہے کیونکہ انہوں نے مختلف علوم میں وسعت ایجاد کی تھی۔ تو یہ لغت کی کتابوں میں بھی امام علیہ السلام کا اسم گرامی ہمیں ملتا ہے۔ ابن تیمیہ یا حرانی، جس کی تاریخ وفات 728 ہجری ہے، امام باقر علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں ابو جعفر محمد بن علی من خیار اہل العلم والدین۔ امام باقر علیہ السلام اہل علم اور اہل دین میں سے بہترین میں سے تھے، اور انما سمی الباقر لانہ بقر العلم، اور ان کا باقر لقب رکھا گیا تھا کیونکہ انہوں نے علم میں شگاف، وسعت اور ترقی ایجاد کی تھی۔ تو یہ ابن تیمیہ بھی اس طرح سے لکھتے ہیں۔ علامہ شمس الدین ذہبی یہ علماء اہل سنت کے اراکین اور بزرگان میں سے شمار ہوتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کی تعریف و تنجید اور سلسلہ نسب کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَكَانَ أَحَدٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، یعنی بزرگوار ان ہستیوں میں سے ہے جس نے علم و عمل کو جمع کیا، وَالسُّودَةِ وَالشَّرَفِ، بزرگی اور شرافت کو جمع کیا، وَالثِّقَةِ وَالرِّزَانَةِ، بالاعتماد اور اس کی بزرگی اور جلالت کو جمع کرنے والے افراد میں سے، وَكَانَ أَهْلًا لِلْخِلَافَةِ، امام باقر علیہ السلام حقیقت میں خلافت الہیہ کے سزاوار تھے۔ وَشَهِرَ أَبُو جعفر بِالْبَاقِرِ مَنْ بَقَرَ الْعِلْمَ، امام باقر علیہ السلام باقر کے عنوان سے، باقر کے لقب سے مشہور ہے کیونکہ علوم کو شگافتہ کر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیش کرنے والا تھا۔ کان ابو جعفر اماما مجتہدا تالیا لکتاب اللہ کبیر الشانی، امام باقر علیہ السلام امام تھے، مجتہد تھے، کتاب خدا کے مفسر تھے اور بڑی منزلت اور شان کے مالک تھے۔ یہ ذہبی مختلف کتابوں میں امام باقر علیہ السلام کی تجلیل کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے، تمجید کرتے ہوئے بار بار یہ کہتے ہیں مثلا یصلح للخلافت، خلافت کے سزاوار، خلافت کے مستحق امام باقر علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اسی طرح برادران اہل سنت کے معروف و مشہور عالم دین صفوی شافعی، جس کی تاریخ وفات 764 ہجری ہے، الوافی بالوفیات نامی کتاب میں لکھتے الباقر رضی اللہ عنہ محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم ابو جعفر الباقر سید بنی ہاشم فی وقتہ، اپنے زمانے کے بنی ہاشم کے بزرگان میں سے تھے،
وكان أحد من جمع العلم والفقه والديانة والثقة والسودة، یعنی ان بزرگان میں سے ہے جنہوں نے علم و عمل، بزرگی و شرافت اور عظمت و جلالت کو آپس میں جمع کیا ہوا تھا۔ وَكَانَ يَصْلُحُ لِلْخِلَافَةِ، امام باقر علیہ السلام حقیقت میں خلافت الہیہ کے مستحق اور سزاوار تھے۔ اور امام باقر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں سُمِّيَ بِالْبَاقِرِ لِأَنَّهُ بَقَرَ الْعِلْمَ أَيْ شَقَّهُ فَعَرِفَ أَصْلَهُ۔ امام باقر علیہ السلام کا لقب باقر ہے کیونکہ انہوں نے علم میں وسعت ایجاد کی تھی، وہ اصل علم کے ظاہر و باطن سے آگاہ تھے۔ اسی طرح امام یافعی الشافعی اپنی معروف و مشہور کتاب مرآت الجنان و عبرت الیقظان نامی کتاب میں لکھتے ہیں امام باقر علیہ السلام کے بارے میں لقب بالباقر لأنه بقر العلم اے شقه وتوسع فيه ومنه۔ امام باقر علیہ السلام کا لقب باقر ہے کیونکہ ان کو باقر کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے علم میں وسعت ایجاد کی تھی اور علم کے اصل اور علم کی حقیقت سے آگاہ تھے۔ ابن کثیر دمشقی سلفی بھی امام باقر علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں امام باقر تابعی جلیل کبیر القدر کثیرا احد اعلام هذه الامة علما وعملا وسیادتا وشرفا۔ امام باقر علیہ السلام بہت ہی جلیل القدر تابعی تھے، علم و عمل، بزرگی و شرف کے لحاظ سے اس امت کے بزرگان میں سے ہوتے تھے۔ ابن حجر عسقلانی امام باقر علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں محمد ابن العلی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ابو جعفر الباقر ثقۃ فاضل۔ امام باقر علیہ السلام فاضل اور مورد اعتماد ذات گرامی ہے۔ بدر الدین عینی جو برادران اہل سنت کے بہت ہی معروف و مشہور کتاب کا مصنف عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، صحیح بخاری کی شراح میں سے شمار ہوتے ہیں، امام باقر علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں وَأَمَّا محمد بن علی فهو محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین الہاشمی المدنی ابو جعفر المعروف بالباقر سمي به لأنه بقر العلم أي شقه بحيث عرف حقائقه وهو أحد الأعلام التابعين الأجلاء۔ امام باقر علیہ السلام علم کے حقائق سے آگاہ تھے اور تابعین اور بزرگان میں سے ایک بزرگ ہستی کا نام امام باقر علیہ السلام ہے۔ اسی طرح امام شعرانی بھی امام باقر علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں امام کے شجرہ نسب کو بیان کرنے کے بعد بقر العلم اے شقہ فعرف اصلہ وعرف خفیتہ، یعنی امام باقر علیہ السلام علوم کے ظاہر و باطن سے آشنا اور آگاہ تھے۔ ملا محمد تقی ہندی کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال نامی کتاب میں امام باقر علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں محمد ابن علی ابن الحسین هو الامام الجلیل الہاشمی المدنی ابو جعفر الباقر۔ امام علیہ السلام امام تھے کہ جو بنی ہاشم سے اور اہل مدینہ سے تھے اور ان کی کنیت ابو جعفر اور باقر تھی۔ اسی طرح ابن عماد حنبلی امام باقر علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں وَكَانَ مِن فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ وَقِيلَ لَهُ الْبَاقِرُ لِأَنَّهُ بَقَرَ الْعِلْمَ۔ امام باقر علیہ السلام مدینہ کے فقہاء میں سے تھے، دین شناسوں میں سے تھے، اور امام علیہ السلام کے معروف و مشہور لقب باقر ہے کیونکہ علم کے حقائق سے آگاہ تھے، علم کے اصل، علم کے ظاہر، علم کے باطن سے آگاہ تھے۔ تو برادران اہل سنت کے بزرگان، اکابرین اور علم حدیث و تاریخ کے مشہور و معروف بزرگان نے امام باقر علیہ السلام کی علمی کمالات اور اخلاقی کمالات، اس کی بزرگی، اس کی سیادت، اس کی عظمت، اس کی جلالت کے بارے میں سب اعتراف کرتے تھے۔ تو یہاں بھی چند نکات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے بارگاہ میں ہمیں شکر کرنا چاہیے، ایک ایسے امام کی امامت کے ہم قائل ہیں جس کے بزرگی، جس کے کمال، جس کے بزرگی عظمت کے بارے میں مخالفین بھی بلا اختلاف اعتراف کرتے ہیں۔ دوسرا نقطہ برادران اہل سنت کی خدمت میں یہ ہے، جب آپ کے بزرگان سب کہتے ہیں خلافت الہیہ کے سزاوار تھے،
علم کے اصل اور علم کے ظاہر و باطن سے آگاہ تھے، سید فقہاء الحجاز تھے، سید فقہاء المدینہ تھے، مدینہ اور حجاز کے فقہاء کے سید و سردار تھے، تو سید و سردار کی ماننے میں ہی آپ کے لیے بھلائی ہوگی۔ سید و سردار فقہاء کو، باقر العلوم کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کیوں کرتے ہیں، یہ ہمارا سوال ہے۔ تو آخر میں ایک تیسرا نقطہ یہ سمجھ میں آ جاتا ہے، جب ہمارے ائمہ علیہم السلام کی تاریخ ہم جب پڑھتے ہیں تو ائمہ کی جو خصوصیات اور جو ان کے امتیازات بیان کرتے ہیں، تو ان کے علمی کمالات، اخلاقی فضائل اور اعتقاد کی پاکیزگی اور عمل کی بلندی کو تمام علماء بیان کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی، کیونکہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کا فرمان اور ان کی تمنا یہ ہے کہ ہمارے لیے باعث زینت بننا چاہیے۔ باعث زینت بننے کے لیے ہمیں بھی ہمیشہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اخلاق کو پاک و پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے، عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ عملی اعتبار سے ائمہ سے شبیہ تر ہماری زندگی ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔